لاک ڈاؤن کی برخاستگی کا امکان نہیں، کورونا اموات 181۔ ملک کو کووڈ-19 کی وجہ سے سماجی ایمرجنسی جیسی صورتحال اور سنگین معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، جبکہ وائرس کے کیسوں میں تیزی آئی ہے اور ملک بھر میں معاملات بڑھ کر 5600 سے زیادہ ہو گئے ہیں اور کم از کم 181 اموات ہوئی ہیں۔ کئی ریاستوں نے لاک ڈاؤن میں توسیع کا اشارہ دیا ہے، جبکہ اتر پردیش، دہلی، ممبئی، پونے، جموں و کشمیر اور لداخ میں ماسک پہننا لازمی کر دیا گیا ہے۔ وزارت صحت نے توثیق کی ہے کہ چہارشنبے کو کورونا وائرس کے کیسز 5274 ہو گئے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 485 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے فوت ہونے والوں کی تعداد 139 بتائی ہے۔ ضلع انتظامیہ اور ماہرین نے ملک میں جاری لاک ڈاؤن کو 14 اپریل کے بعد بھی جاری رکھنے کی تجویز پیش کی ہے۔ بنی نوع انسانی کی تاریخ میں یہ ایک اہم موڑ ہے اور ہمیں اس کے اثرات سے نبرد آزما ہونے کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ اس وبائی مرض کے خلاف جدوجہد میں یکجا ہو کر مرکزی حکومت کے ساتھ کوششیں کرنے کے لیے ریاستی حکومتوں کی ستائش کی جا رہی ہے۔ ملک میں سیاست کے تمام شعبوں کے قائدین کو یکجا ہو کر مثبت انداز میں کام کرنے کی ضرورت ہے اور بدلتی ہوئی صورتحال میں ملک کو شانہ بشانہ اپنے کام کاج کے طرز اور کام کرنے کے انداز میں بھی تبدیلی لانی ہوگی۔ حکومت کی ترجیح ہر کس و ناقص کی زندگی کو بچانا ہے۔ پورا ملک اس بحران میں مرکزی حکومت کے ساتھ کھڑا ہے۔ کسی طبقے کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ مرکز حکومت نے کووڈ-19 کی وبا کے سلسلے میں سماجی طور پر کسی کو نشانہ بنانے کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے اور عوام سے کہا ہے کہ وہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے لیے کسی طبقے یا علاقے کو مورد الزام نہ ٹھہرائے۔ یہ مشاورتی نوٹ ایک ایسے وقت جاری کیا گیا جب دہلی کے نظام الدین علاقے میں تبلیغی جماعت کے اجتماع کے بعد کورونا وائرس کے کیسوں میں اضافہ ہوا ہے اور بالخصوص سوشل میڈیا پر اس بیماری کے پھیلاؤ کے لیے مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرانے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ حکومت نے وزارت صحت کی ویب سائٹ پر جاری ایڈوائزری میں کہا کہ متعدی امراض کے دوران ہیلتھ ایمرجنسی سے خوف اور بے چینی پیدا ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں لوگ فرقوں کے خلاف تعصب اور سماجی طور پر انہیں الگ تھلگ کرنے اور نشانہ بنانے کے معاملات پیش آ سکتے ہیں۔ ایسے رویے کے نتیجے میں عصبیت، بے چینی اور غیر ضروری سماجی خلل اندازی پیدا ہو سکتی ہے۔ حکومت نے ہیلتھ کیئر اور سینیٹائزیشن ورکرز کو سماج میں نشانہ بنانے اور ہراساں کرنے کے معاملات کے پس منظر میں عوام سے کہا کہ ہیلتھ کیئر اور سینیٹائزیشن ورکرز یا پولیس کو ہدف نہ بنائیں، یہ لوگ آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ ایڈوائزری میں کہا گیا کہ جو لوگ کووڈ سے صحت یاب ہوئے ان کے ساتھ بھی امتیاز بڑھتا جا رہا ہے۔ ایڈوائزری میں کہا گیا کہ بعض طبقات اور علاقوں کو سوشل میڈیا اور دیگر کی جھوٹی رپورٹس کی بنیاد پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس بات کی فوری ضرورت ہے کہ ایسے تعصبات ختم کیے جائیں اور ایک سماج کی حیثیت سے کمر بستہ ہو کر اس مشکل وقت کا سامنا کیا جائے۔ یہ وقت تنقیدوں کا نہیں ہے، وائرس کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری اینٹونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ یہ وقت کورونا وائرس کی وبا پر ریسپانس کے بارے میں تنقیدوں کا نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس مسئلے پر عالمی ادارہ صحت پر تنقید کی۔ اینٹونیو گوٹریس نے کہا کہ جب ہم آخر کار اس وبا کے بارے میں صفحہ الٹ دیں گے تو تب پیچھے کی طرف دیکھنے کا وقت ہوگا، لیکن اب یہ وقت نہیں ہے۔
اب وقت ہے کہ ہم سب متحد ہوں اور پوری بین الاقوامی برادری اس وائرس اور اس کے تباہ کن اثرات کو روکنے کے لیے مل کر کام کریں۔ اس دوران WHO کے سربراہ نے کہا کہ براہ مہربانی اس وائرس کو سیاسی رنگ نہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ پر سیاست کو کوارنٹائن کر دینا چاہیے، ہمیں انگلیاں اٹھانے پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ WHO سربراہ نے امریکہ اور چین سے کہا ہے کہ وہ مل کر کرونا وائرس سے لڑیں اور بین الاقوامی اتحاد نہیں ہوا تو کئی اور نعشیں تھیلوں میں بند ہوں گی۔ ذخیرہ اندوزوں چور بازاریوں کے خلاف سخت قوانین کا نفاذ۔ ریاستوں مرکزی زیر انتظام علاقوں کے چیف سیکرٹریز کو معتمد داخلہ کا مکتوب۔ مرکز نے ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ لازمی اشیاء کی ذخیرہ اندوزی اور چور بازاری میں ملوث لوگوں کو سزا دینے کے لیے سخت قوانین کا اطلاق کریں، کیونکہ ملک گیر لاک ڈاؤن کے باعث پیداوار میں کمی اور مزدوروں کے بحران کے نتیجے میں ایسے عمل کے امکانات کو خارج از بحث قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تمام ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے چیف سیکرٹریز کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے مرکزی معتمد داخلہ اجے بھلا نے کہا کہ مرکزی وزارت داخلہ نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے تحت 21 دنوں کا لاک ڈاؤن کے درمیان لازمی اشیاء جیسے غذائی اشیاء، ادویات اور میڈیکل ایکوپمنٹ کی تیاری یا پیداوار، حمل و نقل اور ان کی فراہمی سے متعلق دیگر سرگرمیوں کی اجازت دی ہے۔ مختلف عناصر خصوصاً مزدوروں کی سپلائی میں کمی کے باعث پیداوار میں کمی کی اطلاعات ہیں۔ اس صورتحال میں ذخیرہ اندوزی، چور بازاری، نفع خوری کے امکانات کو خارج از بحث قرار نہیں دیا جا سکتا، جس کے نتیجے میں لازمی اشیاء کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ اجے بھلا نے ریاستی حکومتوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے ایڈمنسٹریشن سے کہا کہ وہ لازمی اشیاء EC ایکٹ 1955 کی دفعات کا اطلاق کرتے ہوئے ان لازمی اشیاء کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ ان اقدامات میں اسٹاک کی حد کا تعین، پیداوار میں اضافہ، ڈیلرز کے اکاؤنٹس کا معائنہ وغیرہ شامل ہیں۔ EC ایکٹ کے تحت قانون کی خلاف ورزیاں مجرمانہ جرائم ہیں، جس کے نتیجے میں 7 سال کی قید یا جرمانہ دونوں ہو سکتے ہیں۔